السلام علیکم 7th کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ ویڈیو لیکچر آپ کا 5 ہے اور سبق نمبر بھی 5 ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے جس پہ یہ آپ کا سبق کا ٹاپک ہے۔ تو زن کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ تو اس سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں پوری دنیا میں عورت کا وجود سے ہی رونق اور خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، یعنی کہ مرد اور عورت، جانوروں میں بھی اسی طرح سے ہے، نر اور مادہ، ایون کہ یہاں تک کہ پودوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس پورے سبق میں آپ کو عورت کا مقام، عورت کا احترام دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے وہ بتایا گیا ہے۔ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ اچھی طرح سے کرنی ہے۔ پڑھنے سے پہلے کے سوال آئیے مزید جانیں، اور پڑھنے کے دوران کے سوال، آپ کو تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ یہ ریڈنگ سے ملیں گے۔ تو ریڈنگ میں سے ملیں گے مشق نمبر، اور یہ مشق نمبر ہے 5، یعنی اسی سبق کی مختصر سوالات ہیں، خالی جگہ ہے، یہ ایم سی کیوز ہیں۔ یہ آپ کے تقریباً ہر مشق میں یہی پیٹرن اور سے سارے پڑھنے ہیں۔ ایم سی کیوز بھی ہے، اور اس میں آپ کے پیج نمبر 46 پہ کہانی غور سے سنیں، اور اہم نکات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کے خاص باتیں اور خلاصہ، اور دوسرا پیراگراف میں آپ جد کے نیچے سوالات ہیں اور ان کے جوابات آپ نے پیراگراف میں سے ڈھونڈنے ہیں۔ تو اور قواعد سیکھیں، یعنی قواعد سیکھے کا مطلب ہے کہ یہ گرامر کا پورشن ہے آپ کا، اسم معرفہ اور اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ میں آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں، خاص جگہ، چیز اور شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کی اقسام ہیں اب آپ کے یہ بک پہ 47 پیج پہ۔ اسم علم، علم کا مطلب ہوتا ہے نشان یا اشارہ، اور اسم ضمیر ہوتا ہے جو ہم انگلش میں آپ کو پروناؤنس کو کہتے ہو، اور اسم ضمیر جو ہم نام کی جگہ پہ جو ہمارا لفظ یوز ہوتا ہے اسے ہم اسم ضمیر بولتے ہیں۔ اسم موصول، اور ایسے لفظ جن میں کچھ ہم نے حاصل کیا ہو، وصول کیا ہو، وہ والے الفاظ اسم موصول میں آتے ہیں۔ جیسے کہ یہ مثال میں دیکھیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب جیسا اور ویسا کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہیں۔ اسم اشارہ، ہم نے کس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، اشارے سے بتانا ہے، تو وہ لفظ جو ہے وہ اسم اشارہ میں آتے ہیں۔ جیسے وہ، یہ، یہاں، وہاں، اس طرح سے ہم اشارہ جو کرتے ہیں وہ ہمارے الفاظ اسم اشارہ میں آ جاتے ہیں۔ تو پیج نمبر 49 پہ آپ نے اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ، یہ آپ نے علیحدہ یہ جملوں میں سے ڈھونڈنے ہیں۔ تو آپ لوگ اچھی طرح سے ان کو ریوائز کیجیے گا، میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی ہے۔ اب آپ کا پیج نمبر 50 پہ ہے محاورات۔ محاورات کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو حقیقی معنوں کی بجائے یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے حقیقت میں مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اب یہ واقعی آپ نے اینٹ سے اٹھا کے اینٹ سے اینٹ نہیں بجانی، اس کا جو حقیقی معنی کچھ اور بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو شکست دے دی، ان کو بری طرح سے ہرا دیا، یا پھر وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کو ہمالہ کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اب آسمان سے جو ہے وہ باتیں، تو محاورہ ہے، یہ محاورہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا حقیقی مطلب ہے کہ باقی اینٹ سے اینٹ جو اٹھا کے وہ نہیں بجانی، بلکہ اس کا مطلب ہے تباہ و برباد کر دینا، ہرا دینا، اور دشمن کو بری طرح سے شکست دے دینا۔ کو ہمالہ کی چوٹیاں۔ تو اب یہ آپ کے نیچے وہ کچھ کوسچن نمبر 10 میں دیکھیے گا، پیج نمبر 50 پہ، رنگ فک ہونا۔ اب اس کا جو مجازی معنی ہے وہ تو یہ نا کہ انسان کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جانا یا رنگ بدل جانا، لیکن نہیں، رنگ فک ہونا کا مطلب ہے ڈر جانا، بری طرح سے خوفزدہ ہو جانا۔ دل لگا کر کام کرنا، اس کا مطلب ہے کہ شوق سے، لگن سے کام کرنا۔
بال کی کھال اتارنا، اس کا مطلب ہے تبصرہ کرنا، باریکی میں جانا، باریکی میں جانا۔ تو اب سچ مچ میں تو بال کی کھال نہیں اتارو گے نا، بال کی کھال ہوتی کہاں پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت باریکی میں جانا، بات سے بات نکالتے جانا، بحث کرنا۔ باغ باغ ہونا، باغ باغ ہونا، خوش ہونا، بہت خوش ہونا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی باغ بن گیا، تو اس کا مجازی معنی جو ہے وہ بہت خوش ہونا۔ رفو چکر ہونا، رفو چکر ہونا کا مطلب ہے کہ بھاگ جانا، فرار ہو جانا، وہاں سے چپ چپاتے نکل جانا۔ تو یہ سب آپ نے محاورہ کو اچھی طرح سے یاد کرنا، ان محاورات کو۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ، اس پر آپ نے مضمون اچھے سے یاد کرنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ، کہ ماں جو ہے وہ گھر میں بچے کی تربیت جو ہے وہ پہلا سبق جو ہے وہ بچہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے، ماں ہی اس کا جو ہے وہ بنیادی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد خط، اب اس سبق میں آپ کو عورت کے احترام، عورت کے مقام، دنیا کے لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی یہ سب بتایا گیا۔ تو اس کا آپ میں اپنے دوست کے نام خط بھی لکھنا ہے، اور خط کا جو پیٹرن ہے، طریقہ ہے، وہ آپ کی اس بک میں پیج نمبر 51 پہ سب کچھ موجود ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ریوائز کیجیے گا۔ اور خط کا ٹاپک ہے کہ عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، یعنی کہ عورت یا علم حاصل کرنا جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے۔ آپ نے اس ٹاپک پہ خط تیار کرنا ہے، اچھے سے یاد کیجیے گا۔ اور جائزہ سے پہلے کا آپ نے تمام سبق جو ہے وہ اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور پھر آپ کو ٹیسٹ مل جائے گا انشاءاللہ، تو آپ پھر اسے سولو کیجیے گا۔ والسلام۔